اب کسی قاری کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن پاک سیکھیں، اور وہ بھی تجوید کے ساتھ ایک ایک لفظ کر کے آپ کو سکھایا جائے گا۔ لیکن اس کے لیے آپ کے پاس دو چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ اگر آپ کے پاس دو چیزیں ہیں تو آپ قرآن پاک اپنے گھر میں بیٹھ کر فری میں سیکھ سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ بالکل آسان طریقہ ہے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی، مکمل نہیں دیکھی، چھوڑ دیا، اسکپ کر دیا ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ اپنی، ہو سکتا ہے زندگی میں آپ کو اس طرح کی ویڈیو آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے ہو سکتا ہے نہ ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 129 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آیت نمبر 216 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ دوسرے پارے کا 10واں رکوع ہے۔ کل 9 رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے تھے، اب 10 رکوع سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں سے سٹارٹ کریں گے، آپ نے مکمل دیکھنا ہے، تجوید کے ساتھ دیکھنا ہے۔ اور یہ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، اگر آؤٹ آف کنٹری سے کوئی دیکھ رہا ہے، اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا چاہتے ہیں، خود پڑھنا چاہتے ہیں، ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ کے بچوں کو پڑھنے میں ہا اور ہا یا اس طریقے سے الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا نہیں آتا، صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر میں نے دیا ہوا ہے، اپنے بچوں کو ایڈمیشن کروا سکتے ہیں اور ان کو صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھا سکتے ہیں، اور نماز کے مسائل، دعائیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز آپ کو سکھائی جائیں گی۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه۔ اب یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا سین زبر یس، حمزہ زبر آ، لام واو پشلو، یس آلو، نون زبر نا، کاف زبر کا، یس آلو نا کا۔ یہاں پر لام کے بعد واو مدہ ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ واو مدہ ہے؟ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ واو ساکن ہے کہ نہیں، یعنی جس واو کے اوپر جزم ہو وہ واو ساکن ہوتا ہے۔ اب یہاں پر واو کے اوپر جزم ہے تو کیا ہوا؟ واو ساکن ہوا۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے یا پیش ہے۔ اگر واو ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو واو لین ہوگا، یعنی اس واو کو لمبا نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر واو ساکن سے پہلے زبر نہیں ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے۔ واو مدہ کی تعریف کیا ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ اب یہاں پر ایک الف کی مقدار واو کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یس آلونا کا، نون کے بعد الف نہیں ہے، یہ کاف ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ نون کے بعد الف ہے، نون کو لمبا کر کے پڑھ دیتے ہیں نا کا، یہ غلط طریقہ ہے۔ یس آلونا کا، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب یا کے بعد جو سین ہے، سین میں قلقلہ بھی نہیں کرنا۔ یاد رکھیے گا قلقلہ کے صرف 5 حروف ہیں، وہ آپ یاد بھی کر سکتے ہیں، میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں، لکھ بھی سکتے ہیں، اپنی کاپی پینسل ساتھ رکھا کریں، لکھ کے وہ یاد کر لیا کریں۔ کیسے؟ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں، ان کو رٹا لگا لیں، اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ جب بھی یہ حروف ساکن ہوں ان میں قلقلہ ہوتا ہے، ان حروف کے علاوہ کسی حرف کے اندر قلقلہ نہیں ہوتا۔ قلقلہ ہوتا کیا ہے اصل میں؟ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے جنبش، آواز کا لوٹنا، یعنی جس حرف میں قلقلہ ہوتا ہے اس حرف کو یعنی پڑھتے ہوئے اس کے مخرج میں زبان لگتی ہے، پھر فوراً واپس لوٹتی ہے جس بھی جگہ سے وہ ادا ہو رہا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلقلہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر سین میں قلقلہ اگر کریں گے تو یس آلو، یس آلو، جو کہ کئی لوگ غلطی کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ سین میں قلقلہ ہے نہیں، آواز جم جائے، یس آلونا کا، اس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ہے عن الشہر الحرام، عین زبر را، عین میں اکثر لوگ کو پرابلم ہوتی ہے اور بار بار کمنٹ بھی کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں کہ ہمیں عین کو صحیح طریقے سے ادا کرنا نہیں آ رہا۔ دیکھیں، آپ مختلف طریقے سے عین کو پریکٹس کریں، مختلف طریقے سے پڑھیں۔
زبر کے ساتھ، کبھی زیر کے ساتھ، کبھی پیش کے ساتھ، کبھی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، مختلف طریقوں سے آپ پریکٹس کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو جلد پڑھنا آ جائے گا۔ جیسے عین زبر را، اسی طرح عین زیر کے ساتھ عین زیر عری، اسی طرح عین کی پیش کے ساتھ عین پیش عرو، اور جب یہ آپ کو طریقہ آ جائے تو پھر آپ نے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کے ساتھ کرنا ہے۔ عین کھڑا زبر عرا عری عرو، اس طریقے سے۔ پھر عین کو ساکن کر کے کرنا ہے، جیسے بار تار ثار، اس طریقے سے مختلف حرفوں کے ساتھ ملا کے آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ پڑھنے کا طریقہ آ جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے نون کو شین سے کنیکٹ کریں گے۔ جب نون کو شین سے کنیکٹ کریں گے الف اور لام کو چھوڑ دیں گے۔ نون شین زیر نش، شین ہا زبر شاہ، را لام زیر رل شاہ رل، حا زبر حا، را الف زبر را، میم زیر می حرامی۔ اب یہاں پر لوگ کیا غلطی کرتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے اس کو ہجے کر لیتے ہیں۔ قاف زیر قی، تا الف زبر تا، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ اس کا مخرج ہے جو دو نقطوں والا قاف ہوتا ہے، ان کا مخرج، اس حرف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تعلق کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے۔ قاف قاف، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ قاف زیر قی۔ اب اس کے بعد ہے تا، یہ جو تا ہے دو نقطوں والا، اس تا کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے۔ تا تا، یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ تا کے بعد الف ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے لام، لام کے نیچے دو زیر ہے، لام دو زیر لن قتال۔ اچھا کچھ لوگ پڑھتے ہیں قتال، یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر آپ قتال پڑھیں گے تو یہاں پر تو پڑھا جائے گا فل ماؤتھ، ترجمہ بھی بدل جائے گا، ایسا نہیں پڑھنا۔ بریک ہے تا، اور اس لیے اس کو بریک آواز میں پڑھنا ہے، قتال، اس طریقے سے۔ اب لام کے بعد نیچے دو زیر ہے، اس کے بعد فا ہے، یہاں پر دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، یہاں پر اخفا ہو رہا ہے۔ اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پہ اخفا ہے؟ سب سے پہلے آپ اخفا کا معنی یاد کریں، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اخفا کا معنی ہے چھپانا۔ تجوید کی اصطلاح میں آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں۔ اب آپ نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے، ایک تو اخفا کا معنی آپ کو آ گیا، اب آپ کو اخفا کی تعریف آنی چاہیے۔ اخفا کی تعریف کیا ہے؟ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، یا تو نون ساکن کا اخفا ہوگا یا پھر نون تنوین کا اخفا ہوگا۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ حروف اخفا کیا ہے۔ حروف اخفا 15 ہے۔ کون کون سے؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف ہیں، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ کم از کم اتنا آپ کو یاد ہو کہ ایک سانس میں 2 دفعہ آپ 3 دفعہ پڑھ سکیں، اتنا آپ کو یاد ہوں گے تو پھر آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا پہچاننا کہ یہاں پہ اخفا ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے، جب آپ کو حروف اخفا بھی یاد ہو جائیں گے، اخفا کی تعریف بھی یاد ہو جائے گی، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں 2 زیر کی تنوین، 2 زبر کی تنوین، یا 2 پیش کی تنوین، یا نون ساکن، ان میں سے کون سا حرف ہے، کون سی چیز ہے؟ لام کے نیچے 2 زیر ہے، 2 زیر کی تنوین ہے، 2 زیر 2 زبر 2 پیش، یہ اصل میں نون ہوتا ہے، نون تنوین۔ اب یہاں پر ہم نے کیا پڑھا تھا تعریف میں؟ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف ہوگا تو اخفا ہوگا۔ یہاں پر نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، پڑھ کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، یہ فا حروف اخفا میں سے آ گیا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوگا؟ تنوین کا اخفا ہوگا، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ غنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غنہ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، آواز کو چھپا کر پڑھا جائے گا۔ یہاں پر فا، ویسے تجوید کی اصطلاح میں یہ میں آپ کو سادہ لفظوں میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے، اور یہ بانسا ہوتا ہے ناک میں، یہ جو ہڈی ہوتی ہے اس میں آواز یعنی ناک میں چھپا کر پڑھنی پڑتی ہے۔
تو بہرحال آپ اتنا یاد رکھیں، آپ کو سمجھ لگ جانی چاہیے. فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی. یہاں پر فا کے بعد یا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یا مدہ ہے. لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے گا، پہچان کیسے کریں گے کہ یا مدہ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے دیکھنی ہے یا ساکن ہے کہ نہیں ہے. یا ساکن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یا کے اوپر جزم ہو تو یا ساکن ہوگا. آپ مطلقاً یاد کر لیں، یعنی جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ حرف ساکن ہوتا ہے. اب یا جو ہے حرف ہے، یا کے اوپر جزم ہے، یا کیا ہوا؟ ساکن ہوا. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے کہ نہیں. اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا. یہاں پر دیکھیں، یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہے. ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا. فا کا مخرج ہے، اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا تو فا پڑھا جائے گا. فی ہی، اس طریقے سے. جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے، رکیں گے، تو ہا کو ساکن کر دیں گے، فی، اس طریقے سے. اگر رکنا چاہیں تو نہیں رکنا چاہتے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ تو ہے، یہ رکنا چاہیں رک بھی سکتے، نہیں رکنا چاہتے ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. اب اس کے بعد ہے قل قتال فیہ کبیر. قاف لام پیش، قل. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کا مخرج آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں. اور لام میں قلقلہ نہیں کرنا. قل، قل اس طریقے سے پڑھنا ہے. قاف زیر قی، تا الف زبر تا، لام تو پیش لن، قتال. یہاں پر بھی دو پیش کی تنوین ہے، یہاں اخفا کریں گے، نون تنوین کا اخفا ہوگا ایک الف کی مقدار. اب اس کے بعد ہے فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی. فی ہی کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں، یہاں پر سیم وہی چیز ہے. اب اس کے بعد ہے کبیر. یہاں پر سب سے پہلے کاف ہے. اس لفظ میں کاف باریک پڑھا جاتا ہے. اس کاف کا مخرج ہے، زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے سخت حصے سے لگے تو کاف پڑھا جاتا ہے. میں صفات کی طرف نہیں جا رہا، صرف آپ کو مخرج بتا رہا ہوں کہ یہ حرف ادا کہاں سے ہوتے ہیں. کاف زبر کا، اس طریقے سے پڑھیں گے. با یا زیر بی، را دو پیش رن، کبیرن. یہاں پر جب وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گا. با کے بعد یا ہے، یہ یا ساکن ہے. اب دیکھنا کی ہے کہ یا مدہ ہے کہ نہیں. یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا. ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، کبیر، اس طریقے سے. اور اگر یہاں رکیں گے تو را کو ساکن کر دیں گے، نہیں رکیں گے ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو پھر را کو واو سے کنیکٹ کریں گے. یہاں سمجھنے والی بات ہے، آپ نے توجہ سے سیکھنا ہے کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے. دیکھیں، جو کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ واو کے اوپر شد تو نہیں ہے لیکن ملا کیوں رہے ہیں، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پر وہی سچویشن ہے. دیکھیں، یہاں واو کے اوپر شد نہیں ہے. اب ہم اس کو ملائیں گے یا نہیں ملائیں گے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. یہاں پر کئی لوگ غلطی کر جاتے ہیں. کیسے؟ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے. ادغام کا معنی ہوتا ہے داخل کرنا. ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنے کو ادغام کہا جاتا ہے. اب یہاں پر را کے اوپر دو پیش ہیں. ادغام کی تعریف کیا ہے؟ ادغام کی تعریف ہے نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام یرملون ہوگا. یہ تعریف ہے. اب اس کی آپ نے حروف یاد کر لینے. حروف یرملون 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون. یہ 6 حروف ہیں. ان میں سے 2 میں غنہ نہیں ہوتا، باقی 4 میں غنہ بھی ہوتا ہے، ادغام بھی ہوتا ہے، غنہ بھی ہوتا ہے. ان 2 میں یعنی لام اور را، ان دو حروف میں ادغام تو ہوتا ہے لیکن غنہ نہیں ہوتا. اب آپ نے توجہ سے سیکھنا ہے. دیکھیں، یہاں پر 2 پیش کی تنوین ہے. 2 پیش کی تنوین کے بعد واو آ رہا ہے. ہم نے تعریف کیا کی تھی؟ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد. یہاں نون ساکن تو ہے نہیں، یعنی نون کے اوپر جزم ہوتا تو پھر نون ساکن ہوتا. یہاں پر نون ساکن نہیں ہے، یہاں پر نون تنوین ہے. یہ 2 پیش کی تنوین ہے. آپ کو میں نے کیا بتایا تھا؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین نون کہا جاتا ہے. اصل میں یہ نون ہی ہوتا ہے. تو یہاں 2 پیش کی تنوین کے بعد واو آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، یا، را، میم، لام، واو. لام کے بعد جو واو ہے، یہاں پر دیکھیں واو ہے، اس لیے یہاں پر ادغام یرملون ہوگا. را کو واو سے کنیکٹ کریں گے. اور یہاں پر واو کے اوپر شاد نہیں ہے. اب آپ نے دیکھنا یہ ہے واو کے اوپر شاد ہو یا نہ ہو، وہ کوئی بات نہیں ہے. واو کے اوپر شاد ہو یا نہ ہو،
اگر قانون لگ رہا ہے، اگر وہاں پہ تعریف پوری اتر رہی ہے، تعریف کے مطابق وہاں پہ الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ ملائے جا رہے ہیں، تو وہاں پر ملانا پڑے گا، ادغام ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں واؤ کے اوپر شد نہیں ہے، کیونکہ ادغام ہو رہا ہے یہاں پہ، تعریف کے مطابق یہاں پر تعریف جو ہے وہ پوری اتر رہی ہے، تو کیا ہے، شد ہے یا نہیں ہے، یہاں پہ ہم اس کو کنیکٹ کریں گے را کو واؤ کے ساتھ، یہ یاد رکھیے گا، صرف شد کو نہ دیکھا کریں، اگر قانون لگ رہا ہے تو وہ شد ہو یا نہ ہو اس کو ملانا پڑے گا۔ یہاں پر اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا کبیر وصد، اس طریقے سے سٹاپ کریں گے تو را ساکن ہو جائے گا، کبیر، آگے پڑھیں گے وصد، اب ہم واؤ کو ملا کے نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم سٹاپ کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ہجے کرتے ہیں، واؤ زبر وا، صاد دال زبر صد، دال دو پیش دن، وصد۔ اب اس کے بعد وہ لائن پہ چلتے ہیں، عن سبیل اللہ وکفر بہ، عین نون زبر عن، سین زبر سا، با یا زر بی، لام لام زر لل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، سبیل اللہ۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ لفظ اللہ کو بریک کیوں پڑھیں گے اور یہاں پہ غنہ کیوں ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، عین کی آواز ہی آنی چاہیے، عن عن، اس طریقے سے۔ اب عین کے بعد نون ہے، یہ نون ساکن ہے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہاں پہ نون ساکن ہے؟ کیونکہ نون کے اوپر جزم ہے، جب بھی نون کے اوپر جزم ہو تو نون ساکن ہوتا ہے۔ اب یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے، اب دیکھتے ہیں سین کون سے حروف میں سے ہے، آپ کو جو میں نے بتائے تھے حروف اخفا 15، ان میں سے سین بھی ہے، آپ گنتی کر کے دیکھ سکتے ہیں، تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، زا کے بعد سین آتا ہے جس ترتیب سے آپ کو میں نے بتائے تھے۔ اب یہاں پر نون ساکن کے بعد کیونکہ سین آ رہا ہے حروف اخفا میں سے، اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا نون ساکن کا، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ اب ایک الف کی مقدار کیسے پتا چلے گا؟ آپ نے یہاں سے غنہ کرنا ہے، جیسے ہی غنے کی آواز نکالنی ہے، آواز کو ناک میں چھپانا ہے، ویسے ہی آپ نے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ کی کسی فنگر کو، کسی انگلی کو آہستہ آہستہ بند کرنا ہے، پھر کھولنا ہے۔ جتنی دیر میں ایک فنگر اوپن ہوتی ہے اور پھر بند ہوتی ہے، اتنی ہی دیر کو ایک الف کی مقدار کہا جاتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو تقریباً میرے خیال میں 5 سیکنڈ کے قریب آپ غنہ کر سکتے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ عن سبیل اللہ، اس طریقے سے، سین زبر سا، با یا زیر بی، یہاں با کے بعد جا ہے، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، اس لیے یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ اب اس کے بعد لام ہے، لام کے نیچے زیر ہے، اب لام کو لفظ اللہ کی لام کے ساتھ ملائیں گے، جب اس کو ساتھ کنیکٹ کریں گے تو بیچ میں الف ہے پھر لام ہے، ان دونوں حرفوں کو چھوڑ دیں گے، لام کو لفظ اللہ کی لام کے ساتھ، جس لام کے اوپر شد ہے اس کے ساتھ ملائیں گے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا ہوا ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر ہو یا لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر، پہلے والے لفظ پر پیش ہو تو پھر لفظ اللہ کو پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے لام کے نیچے، اس لیے یہاں پر لفظ اللہ کو بریک پڑھیں گے، زبر یا پیش ہو تو پر پڑھا جائے گا، اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو بریک پڑھا جائے گا، یہاں پر زیر ہے اس لیے بریک پڑھیں گے، للہ، اس طریقے سے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ یاد رکھیے گا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ مد اصلی کہا جاتا ہے ان کو، اور ایک الف کی مقدار ان کو لمبا کر کے پڑھنا پڑتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے وَكُفْرٌ بِهِ، واو زبر وا، کاف فا پیش کف، را دو پیش رن، وَكُفْرٌ، با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بِهِ، وَكُفْرٌ بِهِ۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، پہلی بات تو آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ کاف کے بعد جو فا ہے
یہ فا کو پڑھتے ہو، کیونکہ یہاں پر فا ساکن ہے اس لیے بتا رہا ہوں، فا کو پڑھتے ہوئے جب بھی فا ساکن کو لوگ پڑھتے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، جن کو نہیں پتا وہ قلقلہ کر جاتے ہیں، کیسے کفرم کفرم، ایسا نہیں کرنا، فا کے اوپر جب فا کو ادا کریں تو آواز جم جائے، کیونکہ فا ساکن ہے، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، وَكُفْرُم، اس طریقے سے یہاں پر دو پیش کی تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، اور اس کا قانون بھی کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں، آپ کو اتنا الفاظ سادہ الفاظ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ اتنا یاد رکھیں، یہاں پہ غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، جب ہجے کریں گے تو چھوٹے میم کو نہیں پڑھیں گے، لیکن جب ساؤنڈ میں پڑھیں گے اس وقت یہ را کو چھوٹے میم کے ساتھ ملا کے پڑھنا پڑے گا، وَكُفْرٌ بِهِ، اس طریقے سے ایک الف کی مقدار یعنی 5 سیکنڈ کے قریب وہ نہ کریں گے، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، واو لام زبر وال، میم سین زبر مس، جیم زیر جی، دال لام زیر دل، والمسجد، یہاں پر واو کو لام سے ہم نے ملانا ہے اور میم کو سین سے کنیکٹ کرنا ہے، جب واو کو لام سے ملائیں گے تو بیچ میں الف کو چھوڑ دیں گے، والمسجد، حا زبر حا، را الف زبر را، میم زیر می، حرامی، والمسجد الحرام، یہاں پر آگے قاف ہے، اس قاف کا مطلب ہے آپ یہاں پہ سٹاپ کر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں، اگر رکنا چاہیں تو، نہیں رکنا چاہتے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ ہا بریک ہے، مسجد الحرام نہیں پڑھنا، مسجد الحرام، ہا کو بریک پڑھنا ہے کلیئر ساؤنڈ کے ساتھ، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا، یہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں، اس کے بعد کل یہاں سے سٹارٹ کریں گے نیکسٹ پارٹ میں، اب یہاں پر اس کو ہم پڑھتے ہیں پریکٹس کے طور پہ، آپ نے بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، اب ہم اس کو پڑھیں گے لہجے میں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اگر آپ میرے ساتھ ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو قرآن پاک ساتھ رکھ کے اوپن کر کے کھول کے فنگر رکھ کے ساتھ ساتھ سنتے جایا کریں، تاکہ آپ کو بھی پڑھنے کا طریقہ ہے اور سمجھ لگے کہ الفاظ کیسے پڑھنے ہیں، یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی، اور اچھا ایک بات میں بھول گیا، یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں پر یہ ہا ساکن ہے، یہاں پر آپ نے احتیاط سے پڑھنا ہے، لوگ عن الشہر پڑھ جاتے ہیں، ہا کے اوپر زبر نہیں، ہا ساکن ہے، شہرل، شہرل نہیں پڑھنا، زبر نہیں پڑھنی، ہا ساکن ہے، عن الشہر الحرام، اس طریقے سے۔ اب دوسری بات یہ ہے، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل کے اوپر پڑھا تھا کہ آپ کے پاس دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں، وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ اور موبائل، یہ دو چیزیں ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ دو چیزیں ہیں تو آپ اپنے یوٹیوب اوپن کریں اپنے موبائل میں اور وہاں لکھیں عبداللطیف بخاری آفیشیل، میرے چینل کا نام، تو آپ کے پاس ساری ویڈیوز آ جائیں گی۔ اور جو میں نے کہا تھا کہ کسی قاری کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب لوگوں کو میں نے نہیں کہا تھا، زیادہ تر لیڈیز کے حوالے سے میں نے کہا تھا، جو لیڈیز کسی قاری صاحب کے پاس نہیں پڑھ سکتی، مساجد میں نہیں جا سکتی، ان کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہے،
گھر میں بیٹھ کے ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہی زبردست موقع ہے۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے، ان کے پاس انٹرنیٹ اور موبائل ہو، گھر میں بیٹھ کے یہ سیکھ سکتی ہیں۔ ایک ایک لفظ کر کے پڑھا رہا ہوں، میرے خیال میں شاید ہو سکتا ہے کوئی اس طریقے سے پڑھا رہا ہو، مخارج کے ساتھ، غنے کے ساتھ، ساری چیزیں ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں، کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں پڑھنا، کون سے حروف ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کافی لوگ بنا رہے ہوں ویڈیو، لیکن میرے خیال میں، میری نظروں میں ایسی ویڈیو کوئی نہیں گزری۔ میں فخر نہیں کر رہا، میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ میرے علاوہ کوئی اور قاری نہیں، ایسا نہیں ہے، میرے سے بہت زیادہ بڑے بڑے قرآن حضرات پڑے ہوئے ہیں، لیکن میں یوٹیوب کی بات کر رہا ہوں۔ یوٹیوب کے اوپر آپ کو یہ ویڈیو اس طریقے سے میرے خیال میں ہو سکتا ہے نہ ملے۔ تو یہ بہت زبردست موقع ہے، آپ لیڈیز بالخصوص گھر میں بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں، اور باقی جو مرد حضرات ہیں وہ تو مساجد میں جائیں، قاری صاحبان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔